الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو مسلسل 3-4 ماہ سے کچھ اسباب کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے تادم حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن کی 13 آیات کا درس ہو چکا ہے گزشتہ 3 درسوں میں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں اعلان فرمایا الرحمن، جس کا عام فہم معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا
سمندر اتنا وسیع ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس پر رب العالمین نے خود مختلف دلائل ارشاد فرمائے۔ پوری سورت ان دلائل کے تسلسل کا نام ہے۔ یوں سمجھیں کہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ میری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور پھر اس بات پر خود رب العالمین نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اللہ نے خود اس دعوے پر اتنی دلیلیں دیں کہ اگر یوں کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی وسعت کو ثابت کرنے کے لیے آیات کی بارش کر دی۔ مختلف انداز میں اس عنوان کو رب العالمین نے خود سمجھایا اور اپنے بندوں کے قلوب و اذہان میں، دل و دماغ میں اتارا کہ میرے بندو مجھے پہچانو، میری رحمت کی وسعت کو پہچانو، میری قدرت کو پہچانو۔ اس پر مختلف دلائل دیے جن کو اختصار کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے آیت نمبر 13 تک۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مہربان ذات ہیں جس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اجمالاً اور اختصاراً مختصر طور پر رب العالمین نے پہلے ایک جھلکی دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ وہ مہربان ذات ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب دی، اور اللہ وہ مہربان اور قادر ذات ہے جس نے اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر انسان کو بنایا۔ وہاں پر مختصر جھلکی دی، یہاں پر اس کی کچھ تفصیل بتلائی کہ اس کی قدرت کو تو دیکھو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا، کن مراحل سے گزار کر کتنا اعلیٰ بنا دیا۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب ان بزرگوں کا بیان ہو تو آپ خاموشی سے سماعت فرمائیں، اور جب میں بات کر رہا ہوں چونکہ میں دیکھ نہیں سکتا، آپ نہیں بولیں گے تو مجھے شبہ پڑے گا کہ سارے اٹھ کے چلے تو نہیں گئے کہیں، اس لیے پھر آپ بولتے رہیں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ جذبے جوان ہیں ان کے۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، جزاک اللہ۔ تو ویسے بھی سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہے، بلکہ جنت میں بہار آتی ہے۔ ایسے جنت میں درخت لگتے ہیں اور درختوں سے بہار آتی ہے، تو اس لیے آپ بولتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم میری رحمت اور میری قدرت کو ذرا دیکھو نا کہ کس چیز سے بنایا، کن مراحل سے گزارا اور کتنا اعلیٰ بنایا۔ انسان کا ابتداءً مادہ تخلیق ہے مٹی، مٹی سے بنایا، اور مٹی کو ہم جب یہاں پر مشاہدہ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کو تو ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، مٹی کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ مٹی کو عام طور پر ہمارے محاورے میں بے وقت کسی چیز کی بے وقعتی کو بیان کرنا ہو اور کم قیمت ہونے کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ مٹی کے بھاؤ بک رہی ہے۔ تو رب العالمین بتلانا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھو میری رحمت، میری قدرت کو، کہ جس چیز کو تم بے وقعت اور بے قیمت سمجھتے ہو، اسی سے میں نے اس کو بنایا جس کے سر پر ساری مخلوق کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور یہ بھی خطیبانہ ڈائلاگ نہیں، خطیبانہ بول نہیں، انسان ساری مخلوق کا سردار ہے، یہ رب العالمین نے خود فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
فرمایا ہم نے تمام مخلوقات پر اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی. خلق الانسان من صلصال کالفخار. فرمایا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور اس کا پہلا مرحلہ اس کو مٹی سے بنایا. پھر آدم اور حوا سے انسانیت کا سلسلہ چلا تو رب العالمین کا قرآن بولا. فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو چاہیے نا کہ ذرا اپنے مادہ تخلیق کو بھی دیکھے. اولاً مٹی سے بنایا، اور پھر پانی کے ان قطروں پر کاریگری کی جن کی ناپاکی ضرب المثل ہے، جو بدن سے نکل جائے تو انسان غسل کے بغیر پاک نہیں ہوتا. اس طرح کی عجیب چیز سے اللہ نے اتنا عجیب انسان بنایا کہ پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا تم جب کائنات کی رنگینیوں کو دیکھو گے، بہاروں کو دیکھو گے، پوری کائنات کے رنگ و بو میں، پورے کائنات کے برگ و بہار میں تمہیں سب سے خوبصورت جو چیز نظر آئے گی وہ میری قدرت کا شاہکار انسان ہے. تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر پانی سے بنایا، پانی پر تصویر بنا دی. دنیا والے تو دیواروں پر تصویریں بناتے ہیں نا، وہ رب ہے پانی پر تصویر بنا دی، اور تصویر بھی یوں نہیں بنائی. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو ماؤں کی رحموں میں تصویریں بناتا ہے. اور دنیا والے تصویریں بناتے ہیں، کہتے ہیں ویزیبلٹی ٹھیک ہونی چاہیے، روشنی ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ تصویر صاف نہیں آئے گی. صحیح جگہ پر تصویر بنانی ہے، جہاں پر اچھی ویڈیو بنے، روشنی ٹھیک ہوگی تو ویڈیو ٹھیک ہوگی، تصویر ٹھیک ہوگی. کیمرہ جتنا اچھا ہو، مجھے ایک بندے نے کہا استاد جی کیمرہ جتنا اچھا ہو رات کو دن تو نہیں بنا سکتا نا، رات کی تصویر میں پھر بھی فرق ہوگا. اور ایک تصویر میرے رب نے بنائی. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. دنیا والے تصویروں کے لیے روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تیری اور میری تصویر بنا رہا تھا تو 3 اندھیروں میں کاریگری کر رہا تھا. اندھیروں میں تصویر بنائی، اور پھر یوں بھی نہیں کہ ایک ہی طرح کا کیمرہ ہے بس ایک ہی طرح کی تصویر بناتا ہے، نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذالک لآیات للعالمین. فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے. آسمان کی بلندی کی طرف دیکھو گے تو رب نظر آئے گا، زمین کی پستی کو دیکھو گے تو یہ رب کی پہچان کروائے گی. اور کبھی کائنات میں بکھرے ہوئے افراد کو دیکھو گے تو ہر فرد کا چہرہ بھی دوسرے سے مختلف نظر آئے گا، اس کی آواز کا سٹائل بھی دوسرے سے مختلف نظر آئے گا، اور یہ سب کچھ رب کا پتہ بتائے گا.
یہ کاریگری کی اتنی کمال کی. پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اتنے قریب رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے تجھے غافل کر دیا کہ تو رب کو چھوڑ کے در در پہ سر جھکاتا ہے؟ اسے کیوں بھلا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھے بنایا اور صرف بنایا نہیں سجایا. تو دیکھ نہیں رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا. 3 اندھیروں میں تیری تصویر بنا ڈالی اور اتنی اعلیٰ تصویر بنا ڈالی کہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین نے قسمیں اٹھا اٹھا کر فرمایا لوگوں میں نے ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت ترین جسے بنایا ہے اسے انسان کہتے ہیں. مادہ تخلیق وہ ہے جو بے قیمت ہے ابتدا میں، اور پھر نسل چلانے کے لیے مادہ تخلیق وہ ہے جو نجس ہے، اور اسی سے اس کو بنایا. یہ کبھی حافظ بنتا ہے، کبھی عالم بنتا ہے، کبھی ولی بنتا ہے، کبھی غوث بنتا ہے، کبھی قطب بنتا ہے، کبھی ابدال بنتا ہے، کبھی تابی بنتا ہے، کبھی صحابی بنتا ہے، اور کبھی وہ بنتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اللہ اسے اٹھاتا ہے اور پھر عرش نیچے رہ جاتا ہے اور وہ نبیوں کے سردار اور انسان اکمل ساری کائنات سے اوپر چلے جاتے ہیں. عظمت انسان، عظمت انسان. تو فرمایا کہ تم ذرا پہچانو اپنے مادہ تخلیق کو بھی دیکھو. اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی ایک عجیب وضاحت فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب. تم سب اولاد آدم ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. تم اپنی تخلیق کو دیکھنا، عاجز رہنا، متکبر نہ بن جانا. تو پہلی بات یہ کس چیز سے بنایا؟ کتنا اعلیٰ بنایا. بے وقت اور نجس چیز سے اعلیٰ اور افضل اور اتنا پاک انسان بنا دیا کہ انسان اکمل کی پاکیزگی پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. جبرائیل اس پاکیزگی کو کہاں پہنچتا ہے جو اللہ نے وجود محمد میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رب کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کس چیز سے کیا بنا ڈالا. تمہیں اس سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا. بظاہر تو یہ تھا کہ شعلہ اوپر کو جاتا ہے، مٹی پاؤں کے نیچے سے روندی جاتی ہے، لیکن جنہیں شعلے سے بنایا انہیں بھی تم سے کم تر رکھا اور تمہیں سب سے اعلیٰ بنا کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں کوئی ایک دو نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم شمار کرنا چاہو تو شمار کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہوں. آگے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین. وہ 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب ہے. اب بابا جی سوچیں گے ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، اور قرآن کہتا ہے 2 مشرقیں ہیں اور 2 مغربیں ہیں. ایک مشرق اور ایک مغرب کی بات بھی قرآن کرتا ہے، 2 مغربوں اور 2 مشرقوں کی بات بھی قرآن کرتا ہے، اور کئی مشارق کی بات بھی قرآن کرتا ہے.
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو موجود پاؤ گے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق پر بھی رب کی حکومت ہے، مشرق پر بھی رب کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم بھی اسے کارساز بناؤ۔ دو مشرقیں دو مغربیں یہاں کہا، کیا مطلب؟ سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، گرمیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، وہ مشرقیں دو ہیں۔ گرمیوں میں سورج غروب ہونے کی جگہ الگ ہے، گرمیوں میں وہ ادھر جا کے سورج غروب ہوتا ہے، اور سردیوں میں ادھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر ہی جا کے غروب ہو جاتا ہے، وہ جگہ الگ ہے۔ اس لحاظ سے دو کہا، اور اس لحاظ سے کہ سورج بہرحال جدھر سے بھی نکلے مشرق سے ہی نکلتا ہے، اس لحاظ سے ایک کہا۔ اور ایک جگہ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، زمین و آسمان کا بھی رب اور ساری مشرقوں کا رب۔ کئی ہیں، کیوں؟ ہر روز سورج دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، یہ ہر روز کے لحاظ سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ جو لوگ اس کام کے ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں، قرآن نے اس کو پہلے سے تعبیر کیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا رب یہ کہنا چاہتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین، سورج کے طلوع ہونے کا نظام بھی تمہارے رب کے پاس ہے، سورج کے غروب ہونے کا نظام بھی تمہارے پاس ہے۔ پھر دیکھو نا کتنے حسن ترتیب سے چلتا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ سورج کی تابانی میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کبھی نہیں ہوا کہ آج استعمال زیادہ ہو گیا اور سورج آج نہیں آئے گا، 2 گھنٹے لیٹ آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ نظام اللہ کے پاس ہے اور ایسے حسن ترتیب سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا طلوع کا نظام بھی اس کے پاس ہے، غروب کا نظام بھی اس کے پاس ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آج تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہوگا، اللہ کا سسٹم بیزی ہے معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے کام ہے کہ سسٹم بیزی ہے اور بجلی کم پڑ گئی اور پانی کم ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نظام جب سے رب نے بنایا تب سے چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہے گا جوں کا توں چلتا رہے گا، 1 سیکنڈ بھی اس میں خرابی نہیں آتی۔ تو فرمایا سورج جو تمہیں روشنی دیتا ہے، جس سے تمہاری زندگی کے بہت سے نظام وابستہ ہیں، اس کے نکلنے کا نظام بھی ہمارے پاس، اس کے غروب ہونے کا نظام بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم اتنے حسن ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ تم ذرا اس نظام کو دیکھو اور پھر غور کرو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سارا نظام تو اسی کے ہاتھ میں، اس لیے اس سے تعلق مضبوط بناؤ گے تو سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں، سارے نظام اسی کے پاس ہیں، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ اختیارات میں اکیلا ہے، وہ تصرفات میں اکیلا ہے، وہ قدرت میں اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے تعلق بناؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن بار بار جھنجھوڑتا ہے ہمیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اس پھیلی ہوئی کائنات پر، اور پھر تمہارا دل اس بات پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا، تم دل سے یہ آواز کیوں نہیں نکالتے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی سے مانگنی ہیں، اور اسی کی مان کے چلنا ہے تو دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ یہی دعوت دے رہے ہیں یہ تبلیغ والے ساتھی۔
اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں اترے اور عمل سے ظاہر ہو، یہ ان کی محنت کا مغز ہے۔ اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں اترے اور عمل سے ظاہر ہو، اس کے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دلوں میں یقین اتار کر اور عمل سے نکھار کر دکھا دیا، اور صرف اپنی ذات پر نہیں، ایک ایسی جماعت تیار کر کے امت کے سامنے پیش کی جنہیں صحابہ کہتے ہیں اور رب العالمین کہتے ہیں قیامت تک کے لیے اسی کا ایمان معتبر ہوگا جس کے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہوگا۔ ان کو تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے آسمان دنیا پر دیکھتے ہو ستارے چمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کے کردار چمکتے ہیں۔ ان میں سے جس سے محبت کرو گے جنت تک اور مجھ تک پہنچو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ تبلیغی جماعتوں کا چلنا، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ تربیت گاہیں، یہ جتنے دین کے شعبے ہیں سب اسی کے داعی ہیں کہ بندوں کے دلوں میں خدا اتر جائے اور بندوں کے عمل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ یہ یہی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں جماعت کے ساتھی، ان کا تعاون کیا کریں، ان کا اکرام کیا کریں، اور ان کا اکرام یہ نہیں کہ ہم بس ان کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، یہ اپنا کھانا اپنا بستر، اس قانون سے چلتے ہیں۔ ان کا اکرام یہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کی نصرت کریں، ان کو ساتھیوں سے ملائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب جماعت والے آئیں تو آپ نفل بھی چھوڑ کے اٹھ جائیں، تو یہ بے اکرامی ہوگی۔ بے اکرامی سے بچنا ہے، اکرام کرنا ہے۔ ایک آخری بات ذہن میں رکھو، جامع اشرفیہ کے ایک بہت بڑے شیخ تھے مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے۔ مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے ان کو دل کا اٹیک ہوا اور اسی کے نتیجے میں انتقال ہوا ہے۔ ان کو وہاں جامع اشرفیہ کے کسی استاد نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا حضرت اللہ آپ کی کون سی نیکی پر خوش ہوئے؟ تو فرمایا اللہ کو میری دو نیکیاں بڑی پسند آئی۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک یہ کہ جب میری اللہ کے ہاں پیشی ہوئی تو چونکہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے دل کا اٹیک ہوا تھا تو میری نماز ٹوٹ گئی تھی، جو ہی اللہ کے ہاں پیشی ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ اجازت دے نماز پڑھ لوں۔ ہمارے یہ اکابر ہیں جن کو نماز سے اتنا پیار تھا۔ فرمایا ایک تو اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی۔ انہوں نے پوچھا حضرت دوسری؟ فرمایا دوسری میری نیکی اللہ کو یہ پسند ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے رہے، بہت نیکیاں تھیں ان کی، لیکن خواب میں انہوں نے فرمایا دوسری نیکی میری اللہ کو یہ پسند آئی کہ میں تبلیغی جماعت کا اکرام کرتا تھا، یہ میرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ تو اس لیے بھائی ان کا اکرام کیا کریں۔ میں جماعت والے ساتھیوں سے گزارش کروں گا ہمارے لیے دعائیں کیا کریں، اس مسجد کے لیے اور مدرسے کی ترقی کے لیے۔ تو ضرور یہ دعائیں بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے جب تک زندہ ہیں ہم سب کو قبول فرمائے رکھے، اور جب موت آئے تو اسی دین پر، اسلام پر اور ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محرم اور کوئی بدعات محرم تھوڑے تو